الرحیم۔ برادران و خواہران اسلام و ایمان، آج 2 رمضان المبارک ہے، 1442 ہجری۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، اللہ آپ سب سے، ہم سب سے رمضان المبارک کے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت قرآن کو، جو دورہ قرآن ابھی ہوا، دوسرا پارہ ہم نے پڑھا، اور صدقہ و خیرات، زکوٰۃ و خمس، تہجد کی نماز، وظائف، تعقیبات، نوافل کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم رمضان المبارک کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے طفیل میں آپ سب کو، ہم سب کو ہر دکھ تکلیف، رنج و علم، مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ کل کی ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کل پروگرام لائیو نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مین ہال میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس کے باعث کل ٹی وی آن نہیں ہو سکا۔ آج کے بعد انشاءاللہ 6 بجے ٹھیک آپ کی خدمت میں حاضری ہو جائے کرے گی۔ آج ذرا تاخیر سے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کے ہمارے افطار کے اسپانسر ہیں رضوی فیملی، حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور ان کے فرزندان ارجمندان۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے والدین شریف ہیں اور ان کی مرحومہ زوجہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ کو، اور اس درس میں تشریف فرما مومنین مومنات کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ گزشتہ کل کے ہمارے اسپانسر حاجی محمد رزاق گجر صاحب، ان کے والدین، ان کے بھائیوں، بھاوج، ان کے حسن معظم اور ان کی ساری فیملی کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے خلیفہ نفیس الحسن خلیفہ فیملی کے لیے، محمد اقبال اور ان کی فیملی کے لیے، اور دیگر جو ماجد میاں ان کی فیملی کے لیے، اور تمام مومنین مومنات، الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی کی فیملی کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، ایک حدیث شریف میں نے نیو جرسی میں بیان کی تھی بہت عرصہ قبل، اسے میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں۔ 30 روزوں کا ثواب، عربی میں جو حدیث تھی اس کو میں نے بیان کیا تھا۔ آج میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف اردو میں بیان کروں گا۔ یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ حدیث بھی لکھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی لکھا تھا۔ حدیث یوں ہے کہ سعید ابن جبیر ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا، اس آدمی کا ثواب کیا ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے حق کو پہچانے۔ انہوں نے کہا ابن جبیر آمادہ ہو جاؤ تاکہ تمہیں وہ حدیث سناؤں جو تمہارے کان نے نہ سنی ہے نہ ہی تمہارے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا۔ اس چیز کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ علم اولین اور علم آخرین سے ہے۔ دوسرے دن سعید آئے جب صبح کی سفیدی ظاہر ہو چکی تھی۔ صبح کی نماز ان کے ساتھ ادا کی اور ابن عباس نے ان کی طرف رخ کیا اور حضور سے سنی ہوئی حدیث بیان کی۔ کہا حضور نے فرمایا تھا، اللہ میری امت کے تمام گناہوں کو پہلے روزے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ کل کا جو روزہ تھا، کل کے روزے سے ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے، اور روزہ داروں تمہارے لیے 1000 درجات بلند فرماتا ہے۔
اور پہلے روزے کے عوض روزہ دار کے لیے جنت میں 50 شہر آباد فرماتا ہے. دوسرے روزے کے عوض یوں سمجھے کہ دوسرے روزے کے دوران اگر اس نے قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا روزے کے ساتھ تو اس کے نام اعمال میں ایک قدم کے عوض 1 سال عبادت کا ثواب ہے. تیسرے روز انسان کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر جنت الفردوس میں اللہ سفید ڈائمنڈ سے گنبد اور قبے بناتا ہے اور اس کے 12,000 دروازے ہوں گے اور اس کے نشیب میں قبے کے نشیب میں 12,000 نور کے گھر ہوں گے جو اللہ اسے دے گا جو تیسرا روزہ رکھے گا. ہر گھر میں 1000 تخت، ہر تخت میں الحوراء اور روزانہ 1000 فرشتے روزہ دار کے پاس آئیں گے. چوتھے روزہ دار کو بہشت خلد میں 70,000 محل اللہ عطا فرماتا ہے. ہر محل میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 50,000 تخت، ہر تخت پر حوریں، ہر حور کی کنیزیں 1000. پانچواں جو روزہ رکھے گا اسے جنت المأوہ میں 1,00,000 شہر عطا کیا جائے، الاٹ کیا جائے گا. 70,000 خان ہوں گے، 70,000 دسترخوان ہوں گے، 70,000 کاسے ہوں گے، 60,000 مختلف قسم کی غذائیں. چھٹا جو روزہ رکھے گا دار السلام میں اللہ اسے 1,00,000 شہر دے گا. ہر اس میں 1,00,000 ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 1,00,000 تخت ہوں گے جن کا طول 1,000 گز ہوگا. 1,00,000 کنیزیں. 7ویں روزے کا ثواب جنت نعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقین کا ثواب ملے گا. اتنا بدلہ ملے گا جتنا 60,000 عابد کو ملے گا اور 60,000 زاہد کو ملے گا. 9ویں روزے کا ثواب اللہ 1000 عالم کے برابر، 1000 معتکف کے برابر، 1000 مرابط کے برابر ثواب عطا فرمائے گا جنت. 10واں روزہ اللہ 10ویں روزہ دار کی 70,000 حاجتیں پوری کرتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، جاندار، پرندے، چرندے، درندے، ہر حجر و مدر، ہر خشک و تر، دریاؤں کی مچھلیاں، درختوں کے پتے، خدا کی کتابیں اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 11واں دن 4 حج و عمرہ کا ثواب ملے گا. 11ویں روزے کو ایسا حج و عمرہ جو پیغمبر کی معیت میں کیا. 12ویں روزے کا ثواب خدا برائیوں کو جتنی برائیاں کی ہوں گی 12ویں روزے کے دن اللہ ساری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا اور ہر نیکی کے عوض
ہر ایک نیکی کے عوض کم از کم 10,000 نیکی کا ثواب لکھا جائے گا. بعض نے تو 10 لاکھ بھی لکھا ہے. 1 لاکھ تو عام میں نے پڑھا. ایک نیکی آپ نے ایک روزہ افطار کرایا، دوسرا، پہلا، تیسرا، خاص طور پہ پھر 13 کے دن، 12 کے دن، اس ایک روزہ کی افطاری کا ثواب 1 لاکھ افطاری بن جائے. 13ویں روزے کا ثواب اہل مکہ و مدینہ کے برابر جتنے مکے اور مدینے کی مخلوق ہے اس مخلوق کے برابر، اور ہر پتھر، ہر مٹی کے ڈھیلے کے برابر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے ان کی برابر تعداد و مقدار میں قیامت کے دن اتنے بندوں کی شفاعت کا 13ویں روزہ دار کو حق ہوگا. 13واں روزہ دار بخشوا سکے. 14واں روزہ، 14ویں روزہ دار کا ثواب یہ ہے گویا اس نے حضرت آدم، حضرت نوح کی زیارت کی ہے، ابراہیم و موسیٰ کی زیارت کی ہے، سلیمان کی زیارت کی ہے، اور ان 5 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کے ساتھ 200 سال مل کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے. 15واں روزہ، خدا دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور وہ کچھ روزہ دار کو دے گا جو حضرت ایوب کو دیا تھا علیہ السلام. ادھر ہوئی ہے یہ 15واں روزہ. حاملین عرش، وہ جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتے 15ویں روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. قیامت کے دن 15ویں روزہ دار کو 40 نور اللہ عطا کرے گا. کسی کے روزہ 15 میگیرت قدسیان عرش برائے او دعائے مغفرت خواہد کر و خدا بروز قیامت 40 تنور به او مرحمت می کند. 16واں روزہ جو رکھے گا، جس وقت وہ قبر سے نکلے گا تو خدا اسے 60 جوڑے قیامت کے نورانی عطا کرے گا. 16واں روزہ دار، 16ویں روزہ دار کو اللہ ناقہ پہ سوار کرائے گا کہ پیدل نہ آئے، پاؤں نہ چلے. ایک بادل آئے گا 16ویں روزہ دار کے لیے سر پر کہ اسے گرمی نہ لگے. کسی کے روزے 16 میگیرد وقتی از قبرش بیرون میاد خدا 60 لباس به او مرحمت خواهد کرد و سوار ناقه میکنه و ابر بر سر او میاد که گرما نخوره. 17ویں روزہ دار کا ثواب اللہ فرماتا ہے اے روزہ دار میں تمہارے تمام آباء و اجداد کو اس روزے کے عوض معاف کر رہا ہوں. قیامت کے دن اے روزہ دار تجھے کوئی سختی نہیں ہوگی. روایت میں عموماً 2nd پرسن کا خطاب تھا، میں نے ملخص عرض کیا ہے. 18ویں روزے کا روزہ 17 کسی کے میگیرد اموات ایشون مخصوصاً پدران ایشون بخشیده میشه. 18واں روزہ اللہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و حاملین عرش و کروبیین کو حکم دیتا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے
اگلے سال تک مغفرت کی دعا کرتے رہو، اگلے سال 18 تک یہ گناہ نہ کرے اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہے۔ اور جو جنگ بدر والوں کو ثواب ملا تھا اللہ وہ ثواب عطا کرے گا۔ کسی کے روزے 18 میں گیرے خدا به جبریل و میکائیل و اسرافیل و حاملین عرش و کروبین میگوید شما دعا کنید تا سال آینده مغفرت بگیرن. کسانی که روزه 18 گرفتن 19واں دن کوئی فرشتہ زمین اور آسمان میں ایسا نہیں رہتا کہ جو اللہ سے اجازت لے کر اس روزہ دار کے لیے دودھ اور سفید شربت لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی خلیفہ صاحب کہہ رہے تھے ہفتے کے بعد کوئی افطار کرانے والے کا نام نہیں ہے۔ اب دیکھیے کس طرح افطاریوں والوں کے نام بھی آتے ہیں۔ کسی کے روزہ 19 می گیرے فرشتگان زمین و آسمان در دست کاسه‌ها میگیرن، شیر برایش میارن، افطاری برایش میارن، شربت میارن۔ 20واں روزہ اللہ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے روزہ دار کے لیے جو اس کی شیطان رجیم سے حفاظت کرتے۔ 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں جو 20واں روزہ رکھے گا کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے تمہارے اور آگ کے درمیان خندق کھود رہا ہوں۔ فرشتے خندق کھود رہے ہیں اور تمہیں اس بندے کے برابر ثواب ملے گا جس نے تورات و زبور و انجیل و فرقان کی تلاوت کی ہو، اور تجھے اس روزے کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور یوں سمجھ کہ تیری عبادت جبریل کے پروں پہ لکھ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ کسی کے روزے 20 گیرے 70,000 ملک میاں پورا از شر شیطان محفوظش میکنن۔ جو 21واں روزہ رکھے سبحان اللہ اس کی قبر کو اللہ کشادہ کر دے گا۔ کتنا کشادہ؟ 1000 فرسخ، یعنی 3000 میل تقریباً، 3000 میل پلس اس کی بادشاہیوں کی قبر۔ اس کی قبر شہداء کی قبر کی مانند ہوگی، اور قیامت کے دن وہ حضرت یوسف کے جمال کے ساتھ محشر میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کسی کے روزه 21 میگیرد 1000 فرسخ قبر او کشاده میشه و وقتی که روز قیامت محشور خواهد شد جمالش جمال یوسف است۔ 22واں دن 22واں روزہ یہ ان کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی تو روزے رکھ نہیں رہے، اللہ ان کو ہدایت کرے، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے شرارتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک روزہ نہیں رکھ رہے مبارک بات، شرارتیں بھی کی، اللہ ان کو شرارتوں سے محفوظ کرے۔ جی ہاں، میسیجنگ کر رہے ہیں، میسیج بھیج رہے ہیں، روزہ داروں کے چاروں تنگ کر رہے ہیں۔ 22واں روزہ جو رکھے گا ملک الموت کو اس کے پاس ایسے بھیجا جائے گا جیسے وہ نبیوں کے پاس آتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ منکر و نکیر کا خوف ختم، آخرت کا عذاب ختم جو 22واں روزہ رکھے۔
کسی کے روز 22 روز میگیره ملک الموت پیش او مثل طوری میاد که پیش انبیا میرفت. عذاب منکر و نکیر و سوالات منکر و نکیر و عذاب آخرت از او برداشته میشه. 23واں روزہ پیغمبروں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ پل صراط سے گزارے گا. پل صراط پہ اکیلا نہیں ہوگا. اتنا ثواب ملے گا. حضور کہتے ہیں جیسی میری امت کے ہر بھوکے کو اس نے کھانا کھلایا اور ہر برہنہ کو اس نے لباس دیا. اتنا ثواب ملے گا. کسی کے روزہ 23 میگیره با پیامبران و صدیقین و شهدا پل صراط را عبور خواهد کرد و مثل کسی که تمام گرسنه‌ها را غذا داده و تمام برهنه‌ها را لباس داده. 24واں روزہ 24واں روزہ دار اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھے. ہزار بیمار کو تکلیف کا جو ثواب اللہ دیتا ہے اور 1000 غریب کو جو غربت کا ثواب اللہ دیتا ہے اور 1000 غلاموں کا آزاد کرنے کا ثواب اس بندے کو ملے گا جو 24واں رکھے. کسی کے روز 24 روز میگیره نمیمیره تا مقام بهشت را به چشمش ببینه. ثوابی که 1000 بیمار دارد و 1000 قریب و آزادی 1000 غلام از اولاد اسماعیل به نام اعمال او نوشته خواهد شد. 25واں روزہ سبحان اللہ تحت العرش اللہ 25ویں روزہ دار کے لیے ایک بیس بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بیس کے 1000 گنبد ہوں گے. ہر گنبد کے خیمے کے کنارے پہ نور ہوگا. اور اللہ کہے گا قیامت کے دن سبحان اللہ 25ویں روزہ داروں کو اے میری کنیزوں اور اے میرے بندو آؤ میرے قریب رہو. وہ زیر عرش رہے گے. کسی کے روزہ 25 میگیره تحت عرش خدا مسکن خواهد داشت. 26واں روزہ رکھنے والا اللہ اس کی طرف نظر فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہ سوائے قتل کے اور غبن کے معاف کر دے. پیسہ لیا ہے نہیں دیا وہ معاف نہیں ہوگا. قتل کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. غبن معاف نہیں ہوگا. گالی گلوچ معاف نہیں ہوگی. سبحان اللہ. وہ بندہ جی ٹھیک ہے وہ بندہ جی وہ بندہ غیبت و جھوٹ و بہتان سے دور ہو جائے گا. 70 مرتبہ دور ہو جائے گا جو 26واں روزہ رکھے گا. کسی کے 26 روزہ 26 میگیره نہ غیبت میکنه نہ دروغ نہ بهتان نہ تهمت و تمام گناهانش ما سوای کشتن و مال کسی بردن آمرزیده میشه. 27واں روزہ دار یوں سمجھے کہ 70,000 برہنہ کو اس نے لباس پہنایا. 1000 مقدس انسان کی اس نے خدمت کی ہے.
ہر کتاب اس نے پڑھی ہے، ہر صحیفہ اس نے پڑھا ہے، اتنا ثواب ملے گا. کسی کے بیستو ہفتمین روزه میگیره مثل این است که 70,000 برهنه را لباس داده، خدمت کرده به 1000 تا زاهد و پرهیزگار و مثل ثواب کسی است که هر کتاب خدا را، صحف خدا را، صحف انبیاء و کتاب های آسمانی را خونده باشه. 28واں روزہ دار اللہ اسے بہشت خلد میں 1,00,000 شہر نور کے عطا کرے گا، اور جنت المأوہ میں 1,00,000 قصر چاندی کے عطا کرے گا. جنت الفردوس میں 1,00,000 شہر دے گا، ہر شہر میں 1,00,000 عنبر و مشک کے عطر موجود ہوں گے. ممبر موجود ہوں گے، ان پر عنبر و مشک ہوگا. ہر ممبر کے 1000 گھر زعفران سے بنے ہوں گے، اور ہر گھر میں 1000 تخت یاقوت کے بنے ہوں گے. 29واں روزہ جو رکھے گا اللہ 1000 محلہ اسے دے گا. محلے کے محلے 1000 یعنی 1,00,000 محلہ اس کا جنت میں ہوگا. ہر محلے میں ایک سفید گنبد ہوگا، ہر گنبد کافور سفید سے بنا ہوگا. ہر تخت پر 1000 بستر ہوں گے سندس سبز کے. 70,000 جوڑے پڑے ہوں گے. سبحان اللہ. در و یاقوت لگے ہوں گے. کسی کے روزے 29 میگیرد خدا 100,000 محله به او مرحمت میکنه که مردم اونجا زندگی خواهند کرد و محلات بسیار داره، با در و یاقوت و طلا و نقره. 30واں روزہ اللہ کرے کہ 30 ہوں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے 28 ہوں. ہمارا پاکستانی کو تو یہ خدا ان کو ہدایت کرے. ابھی بھی اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا کہ 28ویں کے دن مجھے پوچھا کہ چاند نظر آ گیا. ایسے حواس باختہ ہیں، ہوش اڑے ہوئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. 30واں روزہ اللہ اکبر. 1000 شہید کا ثواب، 1000 صدیق کا ثواب. ہر دن کا جتنا ثواب تھا اس کو 2000 سے ضرب دے دیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ آئی کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ 30واں کیوں؟ ہاں، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اللہ کے لیے دریائے نیل پہ چلا، ساری زندگی میں چلا، ڈوبتا ہی رہا، درجات بلند ہو. برات سبحان اللہ. یہ عجیب چیز ہے. 30ویں دن برات نامہ دوزخ مل جائے، صراط سے گزرنے کا اجازہ مل جائے گا، عذاب سے امان. بہشت کا ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان. یہ کیا ہے؟ یہ فیونل ہوم الریان. یہ اسی پہ رکھا گیا، اس کا نام میں نہیں رکھا، اسی پہ رکھا الریان. آج بھی ایک میت ہوئی ہے، ایک سسٹر فوت ہوئی. میت ان کی آگے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے. تو ریان کا جو دروازہ ہے وہ صرف روزہ داروں کے لیے، جیسے ایک دروازہ صرف عزاداری حسین کے لیے. وہ جو ریان کا دروازہ ہے 30ویں روزے کے دن وہ کھل گیا، بس جنتی ہو گیا بندہ. سبحان اللہ. 30ویں روزے کے دن رضوان جنت آواز دیتے، اے امت محمد آؤ، دروازہ کھل چکا ہے. حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جس کے گناہ رمضان میں معاف نہ ہو سکے پھر اس کے گناہ معاف نہیں. یہ روایت پوری میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں
خلاصتاً بیان کر دی. خود لکھی تھی، عربی خود لکھی تھی، یعنی کتاب سے، اصل کتاب سے، پھر اس کا ترجمہ خود کیا تھا، اور اس کا ترجمہ تقریباً زندگی میں 5-6 مرتبہ بدلا بھی. یہ بدلا ہوا، یہ آخری ہے بالکل. البتہ اس میں زیادہ تر آپ تو کے ساتھ ہے، تو یہ رکھے گا. میں نے خلاصہ پیش کر دیا. اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو 30 روزوں کا ثواب آج کے درس میں بیان کر دیا جائے. وقت تمام ہوا. ایک سورہ فاتح پڑھتے ہیں. آج کے ہمارے بانیان افطار، کل جو گزرا ہے بانیان افطار، آپ سب کے برحمی برحمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد آل محمد.